اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ اچھا جی، آج ہم جو ویسے تو سورہ فیل آپ نے کی ہوئی ہے، لیکن 10 صورتوں کو جو ہم نے دیکھنا ہے اس میں سے پہلی صورت سورہ فیل ہے آج کی، اور اس کے جو پیجز تھے نا بک سے وہ میں نے آپ کو بھیجے ہیں کہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ مقصد یہ ہے اس کورس کا، اصل میں مقصد یہ ہے کہ خواتین یا ٹیچرز یا رشتہ دار جیسے آپ کہہ لیں، نانیاں دادیاں ہیں، اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش کریں کہ ان کو صحیح معنی میں چھوٹے ہوتے سے دین اسلام کا پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ اصل میں تو فکر اس لیے زیادہ ہوئی کہ جب یہ ہم سنتے ہیں نا بچوں کو، جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی اصلاحی بات تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو کر لیں گے۔ اصل میں 7 سال تک جو ایوریج ایج نکلتی ہے بچوں کی وہ 7 سال تک ہے، کہ جب آپ نے ان کو دین کا شعور، اٹھنا بیٹھنا، اخلاقیات، گھر کے ماحول کے حساب سے، ایون دنیا کا بھی جو ایٹیکیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم نے سکھانا ہوتا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں 7 ایئرس تک میٹر کرتی ہیں، اور میکسیمم ہوتا ہے 9 ایئرس، 9 سال تک۔ اس کے بعد نہیں بچے جو ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے بات۔ تو بیسکلی یہ چیز جو فکر ہے نا کہ آنے والی نسل جو ہے اس کے اندر یہ شعور بیدار کرنا اسلام سے ریلیٹڈ، تو اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کالجز میں، اسکولز میں جو ورک شاپس ہوتی ہیں نا ٹیچرز کی، ہمارے زمانے میں بہت کم ہوتی تھی، آج سے آپ کہہ لیں 40 سال پہلے۔ اب جو ہے نا ٹیچرز کو بھی اپڈیٹ کرنے کے لیے، ڈاکٹرز کو، ایون مدارس میں بھی اپڈیٹ کرنے کے لیے کیا چیز ہے کہ ان کو ریفریش کورس کروائے جاتے ہیں۔ اور کیوں کروائے جاتے ہیں؟ مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ بہت فکر سے آنے والے وقت کی تیاری کریں، ورنہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہاں قرآن ہے تو بس بہت اس کو لائٹ لیتے ہیں۔ یہ تو اب آپ شکر کریں کہ کوئی 25 سال سے اتنا شعور ہو گیا کہ لوگوں میں، کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، تو اس لیے اردو ترجمے کے ساتھ، اردو لفظی معنیوں کے ساتھ بھی اب قرآن پاک اویلیبل ہے، جس کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کی دیکھیں تفسیر، حافظ تو بہت ہیں، ناظرہ قرآن بھی بہت تھا ہمارے بڑوں کے اندر، لیکن اس کو سمجھنا اور پھر اس سے آیات کو احادیث کے ساتھ سمجھنا، جیسے حدیث کی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، سنن نبی داؤد، یہ وہ کتابیں جن کے اندر ایک ایک چیپٹر ہے باقاعدہ تفسیر کا، جو کہ حدیث سے ریلیٹ کر کے ان آیات کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں وہ تو چلو سمجھ لیتے ہیں، ان کو ایک خاکہ سا بن جاتا ہے، لیکن جو یہ چیز نہیں پڑھتے اور سنی سنائی باتوں پہ، جیسے آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ کو کتنی چیزیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ چیزیں ملتی ہیں، تو ہم تو جذباتی قوم ہے، فوراً سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بغیر تحقیق کیے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اس کی، اس وظیفے کی یا اس بات کی یا اس حدیث کی تحقیق ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تحقیق نہیں کرتے نا تو پھر ظاہر ہے وہی اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ تو میں اس فکر سے میں نے یہ والا جو کورس ہے نا اس کو شروع کروں گی۔ ابھی مجھے نہیں پتہ اس کو آگے کیسے لے کے چلنا، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہمارے بچے ہیں نا، ان کے اندر بہت اسٹرانگلی یہ لوگ اپنے ان کو مسلمان بنائیں، کیونکہ دیکھیں مجھے جیسے پڑھاتے ہوئے 13 سال ہو گئے نا، ان سالوں کے اندر مجھے یہ احساس یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو خواتین ہیں نا، گھریلو خواتین، ایجڈ خواتین ہیں، ذرا عمر رسیدہ ہیں، یہ اب یہ دین کو سمجھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ان کے بچے تو بڑے ہو گئے، تو اب تجربے کہاں کرنے، نواسوں پہ، پوتوں پہ، ان پہ تجربے کرنے۔
یہ بہت ضروری ہے کہ دین کی سمجھ ہمارے بڑوں کو ہوتی تو پھر ہم صحیح معنی میں دین کی سمجھ لیتے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس میں اوپن ہے، یہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نہیں بولتے جانا ہے، آپ نے نہیں بولنا. تھوڑی دیر کے بعد مطلب مائک کھول کے تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. اور جو آپ کو تصویریں ملیں گی نا گروپ میں، اس میں آپ نے ڈسکس ضرور کرنا ہے اپنے فیملیز میں. یہ جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا پالیٹکس کے اوپر مرد، پھر اس میں خواتین بھی انوالو ہو جاتی ہیں. گھر کے ماحول کو نا ان چیزوں سے ذرا صاف کریں. سچے دل سے سوچیں. ٹی وی کے آگے کم بیٹھیں. آپ لوگوں کے پاس اگر کاپی پینسل ہے تو چیزیں کچھ نوٹ کریں، کیونکہ میرے پاس تو ہے. میں نے تو اس کو جیسے سیشن 1 کا کہہ رہی ہوں نا، تو اس کے اندر مقصد یہی ہے کہ اب سب کچھ اویلیبل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کیا چیز ہے؟ پریشانی. جو بھی تھوڑی دیر آپ سے کلوز ہو کے بات کرتا ہے نا، وہ ایسی ایسی پریشانیوں کا ذکر کرتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اچھا بظاہر دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کیا مسئلہ؟ دل کا سکون کوئی نہیں ہے. نماز بھی ہے لیکن نماز کے اندر دھیان نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے نا. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس لیے آپ سچے دل سے اپنے آپ کو جو بات کہتے ہیں نا کہ میرے اندر یہ کمی ہے، اس کمی کو پھر دور کرنے کے لیے اقدام اٹھانا ہے، قدم اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. جی وعلیکم السلام. اسی طرح لکھنا ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں یہ؟ نہیں ابھی وہ تو میں نے آپ کو نا یہ جو کچھ پوائنٹس بک کے جو ورک شیٹس دی ہیں وہ امپورٹنٹ پوائنٹس لکھیں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ میں مستقبل کے بچوں کے لیے ایسا پلیٹ فارم چاہ رہی ہوں کہ جہاں ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ سلیبس ہو کہ آج کے دور کے جو والدین ہیں نا، جو گھبرائے ہوئے اسٹیٹس کانشیس بھی ہیں کہ بچوں کو ایسے اسکولوں میں ڈالا جائے، لیکن آپ دیکھیں وہاں سلیبس تو پورا ہو رہا ہے، تربیت نہیں ہو رہی. ہمارے زمانے میں فیسیں کم تھی، اب فیسیں دیکھیں ہزاروں لاکھوں میں ہیں، لیکن بچے بدتمیز بہت ہیں. تو یہ جو بھی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ اس کو لکھیں. پھر اس کو میں نے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے، تو اس لیے مجھے آپ لوگوں کا بھی ساتھ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے یہ جو 10 صورتوں کی بات ہے نا، بیسکلی اس میں ٹیچرز اور والدین اور رشتہ دار اور بچے. جیسے میں بہت سوچ رہی ہوں پچھلے 2 سال سے کہ ایسا سلیبس ہو جو اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کے بچوں کی تربیت دین کی نسبت سے ایسی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں دنیا نہیں پڑھانی، دنیا پڑھائیں. اب جتنے میرے جاننے والے حج پہ گئے ہیں سب کو میں نے کہا ہے کہ مدینہ میں مکہ میں 2 نفل پڑھ کے اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ بڑا اسٹرانگ سا اچھا سا ایک سلیبس ہمیں مل جائے، کوئی تمیز والا. ورنہ ABC 1 2 سارا کچھ ہی ہے. یہ جو میں نے آپ کو کتاب بھیجی ہے، اب دیکھیں اس کی بھی تو ورک شیٹ آپ تک آ گئی ہے نا. تو آپ کے پاس بھی اپنے آئیڈیاز ہوں گے جس کو ہم شیئر کر کے مسلمان بچوں کے لیے ایسا بنانا ہے ہم نے. ابھی یہ جو ہے نا اس میں 3 سے 4 سال، 4 سے 5 سال اور 5 سے 6 سال. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کلاسز کے لیے بات نہیں ہوگی، وہ بھی ہم کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ جہاں اسکولوں میں ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، تو جہاں ہوم اسکولنگ کی بات آتی ہے وہاں پر خواتین کا ہوم اسکولنگ سے ریلیٹڈ تعلیم یافتہ ہونا، اس کی سمجھ رکھنا، اس کو لے کے آگے چلنا ہے. تو بنیادی نقطہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر واقعی میں امت کے بچوں کی اصلاح کی ضرورت ہے تو پھر ہم نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بچے سے، کسی رشتہ دار کے بچے سے دور پار کے کہیں پر بھی بچوں سے نفرت نہیں کرنی. یہ لکھیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر ہوگا نا مزاج کہ ہاں اس کو لگ پتہ جائے، اس کے ساتھ ایسے ہو، پھر ہمارا یہ والے سیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل میں سے رشتہ داروں کے لیے، خواتین کے لیے اور آنے والے بچوں کے لیے، مطلب آپ بچے تو ہیں جن کے لیے ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے، ان کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہاں پہ اکٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے. تو پہلا نقطہ تو ضرور آپ لکھیں کہ ہر ایک کا احساس کرنا، نفرت کسی سے نہیں کرنی. یہ آپ بالکل اوپر لکھیں گے تو پھر اب آپ دیکھیں کہ اسی چیز کو پہلے نقطے پر ہی آپ کو 3 سے 4 مہینے لگیں گے.
یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ دل کو آپ صاف کریں، جس سے غصہ آ رہا ہے، جس پہ نفرت آ رہی ہے، اور آپ اس کے ساتھ اصلاح کی بات کریں. پھر لفظ ہیں خالی، پھر عمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگر مقصد نیک ہے، ظاہر ہے مجھے نہیں پتا کتنا وقت لگے گا، لیکن میرا ضرور دل کرتا ہے. کیونکہ 1 سال کا جب میں نے مونٹیسری کورس کیا تو یہ دیکھیں، ماریا مونٹیسری ایک عورت کا نام تھا بیسکلی. اس کا نام جو تھا وہ تھی فرانس کی رہنے والی. اس نے بھی ایسے ہی جیسے میرے ذہن میں یہ فکر 2 سال سے جاگ رہی ہے نا، اور اس کے ذہن میں اس نے باقاعدہ ایک بلڈنگ کے اندر نارمل اور اب نارمل بچوں دونوں کو رکھا. اب اس نے پوری تحقیق کی کہ کیسے اب نارمیلٹی ہے، کس لیول کا بچہ اب نارمل ہے، اور جو نارمل بچے ہیں ان کے اندر پھر کس طرح سے ان کے اندر غصے ہیں، یا ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، بیہیویئر پرابلم کیا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس اللہ کی بندی نے کتنی کتابیں لکھ دی، ایک سسٹم بنا دیا. اب جب وہ سسٹم بنایا نا تو آپ دیکھیے وہ پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ہے. وہ بے شک مسلمانوں کا ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، یہودیوں کا ہے، کافروں کا ہے. ایک طریقہ تعلیم ہے جو پوری دنیا میں رائج ہو گئی. اس کے اندر پریکٹیکلز بھی تھے، اس کے اندر کتابیں بھی تھیں، لیکن اس کے اندر ٹیچرز کی ٹریننگ بھی تھی. ٹھیک ہے، ٹیچرز کی ٹریننگ کی وجہ سے یہ جو اب ہم کریں گے نا سورہ فیل، اس کو آپ نے اس طرح سے ذہن نشین کرنا ہے. تھوڑا سا آپ نقشہ دیکھنے کی عادت ڈالیں. نقشہ کہ سعودی عرب کدھر ہے، جارڈن کدھر ہے، مسلم ممالک کہاں ہیں، پاکستان کدھر ہے، آنے والے وقت میں افغانستان کدھر، اسپیشلی پاکستان، ایران، یہ والا ایریا. نقشے کو استعمال، یہ بھی لکھیں اپنی کاپی پہ کہ ہم نے ایٹلس کو دیکھنا ہے، نقشے کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جس میں جذبہ ہے نا وہی کر سکتا ہے، یہ سب خواتین کے لیے نہیں ہے. اچھا، اب آپ نے جب ایٹلس کو دیکھیں گے، نقشے کو بھی سامنے رکھیں گے نا، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ کون کون سے ملک لگتے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ کون کون سے لگتے ہیں، UAE کی بات ہوتی ہے تو کون کون سے ممالک اس میں ہیں. اور آنے والے وقت کے اندر جو وقت ہے نا، وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ حدیث کی کتابوں کو بھی باب کو مختصر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے آج کلاس ہو رہی ہے نا تو یہ کل نہیں ہوگی، ہم اس کو منڈے یا ٹیوزڈے، عید سے پہلے 2 یا 3 اور کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر یہ کنٹینیو رہے گی. تو میں اپنا بیسکلی مقصد آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی ہوں نا، جو میرے اس مقصد کے ساتھ ایگری کر رہا ہے نا، کہ خواتین کی اندر ایک تو یہ ہے کہ خواتین کے اندر سیلف پٹی، اپنے آپ پہ ترس کھانا بہت زیادہ، اس میں سے نکالنا ہے، جس کے لیے میں نے قرآن کی کلاسز شروع کی تھی، لائیو بیانات کیے تھے، جمعے کا بیان کیا تھا. اس پہ میرے پاس اگر آپ کہہ لیں 100 عورتیں ہیں نا، تو اس میں سے آپ کہہ لیں 47 عورتیں ریکور کر گئی. میرے لیے یہ ریشو بڑی اچھی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جینا آ گیا. پہلے تو ہم اتنا کرتے تھے اور اسی انتظار میں رہ گئے کہ کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے. دوسرا نقطہ جو میں نے اپنے زندگی کے تجربے سے دیکھا وہ یہ ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کہ دوسرے ہمارا کیا کرتے ہیں. یہ ہمارا بہت غلط اپروچ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اصل میں جسم کا جو مین حصہ ہے نا سوچنے کے لیے، وہ تو دماغ ہے نا. دل کا ذکر زیادہ قرآن میں ہے. تو ہمارا دین کیا کہتا ہے، دوسرے کا ہم نے کیا کرنا ہے. عمریں گزر جاتی ہیں، یہ نقطہ نہیں سمجھ آتا. یہی امید رہتی ہے دوسرے نے ہمارا یہ کیا تو ہم کریں گے. ٹھیک ہے، خود سے کسی کا کر دینا، اس میں ہم پہل نہیں کرتے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جہاں زندگی کا آپ کہہ لیں 15-20 سال گزر جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ نقطہ. اس کو اگر آپ لکھیں نا اور آپ اس کو ٹرائل دیں کہ میں نے امید نہیں رکھنی دوسرے نے میرا کیا کیا، خود دیکھیں کہ میں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی مخلوق کے لیے کیا کیا. یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو آپ لکھیں اور اس پہ اب آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو اپنے اندر کے جو وبال ہیں نا، ابال ہیں، وہ بہت ایسے ہیں کہ انسان ایک ٹائم پہ ہنسے گا اس پہ. جیسے کالج کی لڑکیاں ہوتی ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے نا
تو یہ ہنستی ہیں کہ او ہے ہم نے اتنا وقت فضول گفتگو میں کالج لائف میں کیا تھا. اگر تو پڑھ رہے ہیں کوئی واقعی میں وہ لی تعلیم لی ہے جس کا پریکٹیکل لائف میں اس کا فائدہ پھر تو ٹھیک ہے. زیادہ تر تو بچیاں وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں اس کا کوئی فائدہ ان کی زندگیوں میں کوئی نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک المی ہے. تو بہت ایک ایسے بہت واسٹ لیول پر میں یہ چاہتی ہوں کہ عورتوں کے اندر چینج آئے پازیٹیو. مسلمان عورتیں یہودی عورتوں سے, عیسائی عورتوں سے, ماجوسی عورتوں سے, یا جو بھی فرقہ ہے آپ کہہ لیں, شیعہ ہیں یا جیسے بھی ہیں, سب سے اوپر آ جائیں. کیونکہ نا یہ وقت جو آنے والا ہے نا اس کے اندر تبھی ایسی مضبوط خواتین ہی کچھ خاندان بنا کے چلی جائیں گی, ورنہ پھر رہ جاتا ہے. وہ ایک لگی لگائی زندگی جنہوں نے گزارنی ہے نا, کہ ہم صبح اٹھیں ایسے ایسے روایتی, یہ کلاس ان کے لیے نہیں ہے. یہ جذبہ ابھارنے کے لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ واقعی میں یہ فکر اپنے پیدا کریں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو پیچھے کوئی خاندان میں ایسا ہو کہ ہم نے ان سے سلیقہ سیکھا, گھرداری سیکھی, علم سیکھا, جینا سیکھا, قرآن سیکھا, تمیز سیکھی. کچھ تو سیکھا, یا بس ویسے ہی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایک تو یہ جو بار بار جو کلاسز آپ میں سے ماشاءاللہ زیادہ تر جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں, اور اس میں سے ہم نے بہت ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ ایسی ایک جنرل آئیڈیا لیا, اس کو ٹچ نہیں کیا گہرائی میں. ٹھیک ہے. اچھا, ہاتھی والوں کے ساتھ یہ بیسکلی خواتین کے لیے, بچوں کے لیے جو آپ کے ذہن میں پوائنٹس آئیں گے پھر اس کو پھر آپ لوگ بھی ضرور شیئر کریں. تو یہاں پہ جو آپ کو میں نے ورک شیٹس بھیجی تھی نا, اس سے ریلیٹڈ ہی بات ہے, اس کو وہ آپ نے پھر خود کرنا ہے, تاکہ اب آپ اچھی طرح اس کو سنیں گے تو وہ جو آپ ورک شیٹس ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا نا وہ خانہ کعبہ ہے. اچھا, اب خانہ کعبہ کے سے ریلیٹڈ اس کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی ہے, اس کو آپ گھر میں ضرور ڈسکس کریں بچوں سے, کیونکہ اب تو نا بہت نیٹ کے اوپر اویلیبل چیزیں ہیں کہ فٹافٹ اے آئی جو ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے, اور بھی بہت سی ایسی چیزیں نکل آئی ہیں کہ گوگل سے زیادہ فاسٹ چیزیں ہیں وہ. تو آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملیں گے جو مکہ میں. ٹھیک ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر عبادت اور عزت کا مرکز رہا. مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں, یہ سب ہمیں پتہ ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی کر دی. چنانچہ انہی بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی. اب آپ دیکھیں جو بچے اسکول میں جونیئر لیول تک جو پڑھ رہے ہیں نا, ان کے لیے فلیش کارڈ ہوتے ہیں. فلیش کارڈ کو لکھ لیں کاغذ پہ, یا پھر آپ ایسی کتابیں لائبریری کے ساتھ بچوں کو ضرور کنیکٹ کریں. خود بھی خواتین کبھی مہینے میں ایک دفعہ چلی جایا کریں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی بہت زیادہ, ورنہ تو آپ کے موبائلوں میں ہی ایسی بہت سی چیزیں مل جائیں گی جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ کو کتنی دفعہ تعمیر کیا. اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ آپ نے بچوں کو راسخ کرنا ہے, ان کے اندر ڈالنا ہے. جیسے عید آ رہی ہے تو عید کے پوائنٹ آف ویو سے اب گھر میں صرف گوشت کھانا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, خوش دلی کے ساتھ آپ اس تہوار کو منائیں, کیونکہ اس عید پہ غصہ بہت ہوتا ہے, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. اور مردوں نے ظاہر ہے وہ ذمہ داری ہے جانور خریدنا, عورتوں نے پکانا ہے, لیکن اس قربانی کا ذکر ضرور کریں جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی, اور حضرت اسماعیل. ہم تو کبھی مطلب پتہ نہیں کہاں تک 100 میل دور تک ہمیں تو ایسے بچے نظر ہی نہیں آتے جو باپ کو کہتے ہوں کہ جی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا, اس چیز کو ویژولائز کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ذکر کرنا کہ کتنے تابع دار تھا بیٹا, اور والد کی بات مانی.
اب آپ دیکھیں کہ جو خانہ کعبہ بنا، اس کو گرانے کے لیے ابراہ کا گرجا گھر جو اس نے بنایا حبشہ کے بادشاہ نے، وہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کو بڑا یہ چیز چبھتی تھی کہ کیا لوگ جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے گھر کی. یہ چیز اس کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اب جیلسی تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے اس کے بالکل لیول کے اوپر اس نے اپنا کیا بنایا، گرجا گھر. اور یہ ابراہ نے یمن کے علاقے صنایا میں ایک نہایت خوبصورت گرجا گھر بنایا. جیسے آپ نے شداد کی جنت کی بات سنی ہوگی، شداد نے کیسی جنت بنائی اور کیسے اس میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی. اور وہ اب سیٹلائٹ کے تھرو اس کی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کتنا اربوں خربوں پیسہ لگایا گیا تھا اس نے جو شداد نے جنت بنائی تھی. جب تک اسلامک ہسٹری کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو رہتا ہے نا کہ جی ہاں قرآن ہسٹری کی کتاب ہے، اس میں پچھلوں کے قصے ہیں، نہیں، یہ غلط اپروچ ہے. مرنے کے بعد تو قرآن نہیں نہ پڑھنا. قرآن تو جب تک سانس آ رہے تب پڑھ کے پھر اس کے اندر تحقیق ہے، اور ہر دور میں مختلف زاویوں کے ساتھ قرآن کی پر تحقیق کی گئی ہے. آپ نے ضرور دیکھنا ہے یمن کا جو ایٹلس کی بات میں کر رہی ہوں، اور میں تصویریں بھیجوں گی گروپ میں بھی انشاءاللہ. صنایا، یہ نام یاد رکھیں کہ ابراہ نے جو اتنا غصہ تھا اس کو اللہ کے گھر پر، اور اللہ نے اپنے گھر کی قسم خود کھائی ہے. 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس کی حفاظت خود اللہ نے کرنی ہے. دین اسلام، خانہ کعبہ، قرآن، اور کیا تھا، 3 چیزیں تو لکھے نا ابھی. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر آگے بہت لمبی بات ہو جائے گی. اچھا، اب اس نے جب غصہ آیا تو وہاں پہ ابراہ کے گرجے کے اندر ایک آدمی نے، آپ نے تفسیر میں سنا ہے، اس نے گندگی پھیلائی. جب تو ابراہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے ایک لشکر تیار کیا. اس میں ہاتھی سب سے آگے تھے. ٹھیک ہے، اور اس ابراہ نے ایک بڑی فوج جمع کی اور چند لمبے چوڑے طاقتور ہاتھی بھی اپنے ساتھ لیے. اسی وجہ سے اس واقعے کو اصحاب الفیل، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ بھی لکھ لیں آپ، اصحاب الفیل، ہاتھی والے کے نام سے ذکر کیا گیا. ابراہ اپنے اس لشکر کو لے کے مکہ کی طرف جب روانہ ہوا تو مقصد کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرائے گا. اور حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری نے اس کو روایت کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ چھوٹے قد کا کالے رنگ کا حبشی خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا رہا ہے. یہ حدیث ہے، اور ظاہر ہے قرب قیامت کی نشانی ہے. یعنی یہ نشانی جب ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے قیامت آنے والی ہے. ظاہر ہے حج عمرہ ختم ہو جائے گا، اور آج بھی آپ جو دیکھیں لوگ جاتے، معجزات والی زمین تھی وہ، جہاں پہ قرآن نازل ہوا، جہاں اللہ نے وحی نازل کی، معجزے دیے، تو 46واں حصہ معجزے کا آج بھی وہاں پر موجود ہے. یہ بچوں کو بتائیں. بعض دفعہ حاجی آتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا. ایک دم دھیان ان کا اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے. ایون آپ دیکھیں خانہ کعبہ بھی وہ کالے رنگ کا میگنیٹ ہے. آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ایک طواف کرنا ہے، اور آپ طواف کرتے تھوڑی دیر کے بعد، ہے نا. وہ بھی جس طرح وہ ہے نا کہ 1 قدم آپ اللہ کی طرف جائیں گے اور 10 قدم کی بات آتی ہے. یہ چیز جو ہے نا، اس کو محسوس کریں. یہ محسوس کرنا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو خالی خالی ہم نمازیں ہیں نا، خالی خالی قرآن پڑھتے ہیں، محسوس اور کیفیات نہیں آتی. اور جب تک یہ نہیں آئے گی نا تو انسان خاموش نہیں ہوگا. یہ ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے انسان کی سکسیس کی اس دنیا میں کہ اس کے اندر خاموشی آ جائے. ہر چیز کی دلیل نہیں دینی ہوتی، ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا، لیکن یہ بہرحال یہ ایسی چیز ہے اپنے نصیب سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو تو خیر بول کے ہی بہت اچھا لگتا ہے. اصحاب الفیل کو دیکھیں، ہاتھی والے کے نام سے ذکر کیا گیا. اس کو آپ نے دیکھیں. پھر اہل مکہ کے اونٹ، یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ تھے. ابراہ جب آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے کعبہ کو، تمہارے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں. آپ نے سنا پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اونٹ لیے اپنے اور پہاڑ کی طرف چلے گئے. لیکن
پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے کہا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس بھاری لشکر کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہاں سے کیا سیکھ رہا ہے انسان؟ خواتین کے لیے بات ہے دعا، دل سے، کہ کس طرح سے اللہ سے مانگی جائے۔ اس کا رزلٹ ابھی ہم دیکھیں گے کچھ منٹ میں، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے اونٹ اٹھائے اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، آپ اپنے گھر کا کی حفاظت خود کر لیجئے۔ چلے گئے۔ ابرا بڑا حیران ہوا کہ میں تو برانے آئے ہوں اور یہ اپنے اونٹ لے کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ اب دیکھیں اللہ کا عرش ہلا جو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہاتھی تھے نا ابراہ کے، ان کے قدم وہیں پہ رک گئے اور آگے نہیں جا سکے۔ بالکل آپ یہ دیکھیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے فرعون کے محل میں کرانی تھی۔ انشاءاللہ 2 سے 3 کلاسز کے بعد آپ خود کوشش کریں گے کہ قرآن کے واقعات کو خود سے ذہن میں کمپیئر کر کے، اس کا موازنہ کر کے اس کا رزلٹ نکالیں۔ آپ خود نکالیں گے انشاءاللہ، اور یہ آنا چاہیے، اتنا قرآن تو پڑھنا چاہیے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کہاں بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ فرعون کو نجومیوں نے کیا کہا کہ ذبح کر دو بچوں کو، کیونکہ کسی نجومی نے یہ کہا کہ تمہیں کوئی بنی اسرائیل میں سے کوئی مار دے گا، تو اس نے کہا جس نے مجھے مارنا ہے بچے ذبح کر دو، ختم کر دو، کوئی بھی نہ مجھے مار سکے۔ اور اللہ نے کیسے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہ بیگ میں بند کیا، اور والدہ کو الہام ہوا نہر کے حوالے کر دیا۔ اللہ ہم سے یہ آزمائشیں لے رہا ہے، پھر کیوں جب ہم سے یہ آزمائش نہیں لے رہا اولاد کے معاملے میں، نہ حضرت اسماعیل کی طرح ذبح کرنے کا ہے، پھر کیوں ہمارے بچے بدتمیز ہیں؟ سوچیں نا پھر، اگر آج یہ حال ہے کہ 10 11 15 16 سال کے بچے ایسے ہیں، تو پھر آپ پلس 10 ایئرس کر کے دیکھیں کہ کیا اللہ معاف کرے یاجوج ماجوجوں والا حال ہونا ہے۔ لمحہ فکری ہے یہ۔ اس لیے ایسے ادارے یا ہوم اسکولنگ اس نظریے سے کریں کہ ان کی تربیت صحیح ہو، ان کو دکھ نہ ہو کہ ہائے ہم دیر سے اسلام کی طرف آئے، ہائے ہم دیر سے قرآن کی طرف آئے، ٹھیک ہے، یہ خود آپ نے سوچنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں کروائی، اور سب سے زیادہ ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی اور جگہ خالی کر کے اور پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ ہاتھی والوں کا خانہ کعبہ پہ انہوں نے جو حملہ کیا، ابراہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا، ہزاروں سپاہی، کئی ہاتھی تھے، وہ خود بھی ایک بڑے طاقتور ہاتھی پر تھا جس کا نام محمود تھا۔ لشکر وادی میسر میں پہنچا، وادی میسر کو لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے، بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، آپ نے میپ بچوں کے ساتھ دیکھنا ہے، خود بھی دیکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک صورت کے بعد، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، لیکن نقشے کے ساتھ آپ نے یہ سارے ورڈز کو چیک کرنا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، ابراہ کا ہاتھی زمین پہ بیٹھ گیا، آگے نہیں بڑھ سکا، اٹھنے کی کوشش بھی کیا، لیکن اب کیا تھا، اب اللہ کا حکم، اور حکم کیسے ہوا، وہ حضرت عبد المطلب کی مانگی ہوئی دعا، جتنے یقین کے ساتھ آپ مانگیں گے، ٹھیک ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اس کو آپ نے سوچنا ہے، یقین والی دعا۔ ورنہ تو اب دیکھیں آج کے زمانے میں قرآن نہیں اتنا پڑھا جاتا جتنے وظیفے پڑھے جاتے ہیں، کیوں؟ حالانکہ قرآن آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں، پورے کا پورا قرآن اللہ نے شفا ہے، 25 نام ہے قرآن کے۔ اچھا پھر ہاتھی والوں کو دیکھیں آپ، کیا وہ جس تکبر سے آیا، اللہ نے چھوٹا سا ابابیل ہے، آپ میں سے جو حج عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا آج بھی عصر کے وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد یا فجر کے وقت وہ چھوٹا سا پرندہ ہے ابابیل، وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں آسمان میں، آپ کو نظر آ جائیں گے اگر آپ ایسی آگاہی لے کر جائیں گے نا اس جگہ پر، تو ضرور نظر آ جائیں گے۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں جو تھے نا، اللہ کا غصہ جو تھا، یہ چیز کو ضرور سوچیں کہ ایسا کیوں ہے۔ میں بہت سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ نے ہمارے
کتنے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کبھی کسی کو ننگا نہ کرو، کسی کی برائیاں مجلس میں نہ کرو، یہ نہیں اللہ کو اچھا لگتا۔ اور یہ چیز سمجھ آئے گی تو، جو میں نے پہلی بات کی ہے نا، کہ اگر آپ واقعی دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کریں، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ اور جس پہ غصہ زیادہ آتا ہے اس کے لیے خاص طور سے اللہ سے توفیق مانگے۔ پھر یہ آگے یہ جو میں پڑھانا چاہ رہی ہوں یا سمجھانا چاہ رہی ہوں یا آنے والے وقت کی تیاری کے لیے کہہ رہی ہوں، پھر آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو وہ دل صاف ہو گیا، اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا نمبر 2 پوائنٹ لکھا ہے؟ کون بتائے گا؟ اے اللہ، کہانیاں سن رہے ہیں۔ ہاں، نقشہ، نقشے آپ لے کے ہیں، اور بچوں کے ساتھ نا ایز اے مطلب ایسے اس کو آپ نے ایسے دیکھنا ہے جیسے کھیل کھیل میں، نقشے کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ جو کالے جھنڈوں والا لشکر اٹھے گا، یہ پاکستان، افغانستان اور ایران اور انڈیا سے اٹھے گا، امام مہدی کے ساتھ جو ہوگا۔ تو نقشہ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اچھا جی، اب آپ نے ہاں، وہ پہلے والے میں ہی ہے، جب وہ دل کو صاف کرنا ہے نا، وہ اس پہ آپ ذرا ٹائم لگائے نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ ٹائم ضرور نوٹ کریں کہ کب اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی میں شفا دیتا ہے آپ کے دل کو، کب آپ کا دل واقعی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو لگے کہ ہاں مجھے کسی پہ غصہ نہیں آ رہا۔ اس کا ٹائم آپ نے نوٹ کرنا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینے۔ جی جی، دعا، ہاں، اچھا جی، دعا جو ہے نا، دعا جو ہے نا، یہ اپنے مائک بند کریں۔ یہ آپ نے جن کا دل میں ذرا سا بھی غصہ ہے وہ دوسروں کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، یہ بھی آپ چیک کر کے دیکھ لیں۔ ساری زندگیاں گزر جاتی ہے، نہیں دعا نکلتی۔ بہرحال یہ جو آپ کے پوائنٹس ہیں نا، ان کو آپ مد نظر ہی رکھیں۔ اب وہ جو تھا نا ابابیل، اور چھوٹا سا وہ جو پرندہ تھا، وہ اس کے پنجوں میں چنے کی دال کے برابر تفسیر میں آتا ہے پوائزنس، زہر لگا ہوا اللہ نے ان کے پنجوں میں دیا تھا۔ تو وہ لوگوں اپنے کے پنجے کھولتے تھے، وہ چنے کی دال کے برابر جو پوائزنس پتھر تھا، وہ جس کے اوپر گرتا تھا اس کی کھال ہڈیوں سے گر جاتی تھی، جیسے موم بتی سے موم گر جاتی ہے۔ تھوڑا سا ویژولائز کریں کہ کھال اتر رہی ہے، کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ جاپان پہ ہیروشیما ناگاساکی پہ جو امریکہ نے ایٹم بم کرایا تھا، بالکل یہی صورتحال تھی جو کتابوں میں، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، ان کی کھالیں ہڈیوں سے گر گئی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ زمین سے پانی کی طرف جب بھاگے تو پانی کے اندر بھی یہی حال تھا کہ ابل رہا تھا، اتنا سخت۔ اور اس کے بعد کتنی سالوں تک جتنے بچے پیدا ہوئے تھے، کسی کا ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، اتنی ریڈیشنز تیز ہوتی ہیں ایٹم بم کی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ آج کے دور میں کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، نیئر پاسٹ کی ہی بات ہے کہ جب یہ والی چیز بھی پتہ چل گئی۔ اور کیا سے آپ نے دیکھا لوگوں کو کیا لفظ آتا ہے آیت میں، کھایا ہوا بھس، بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال ساری کائنات کو توحید کے نور سے منور کرنے والے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں جو اس دور میں تھے لوگ، انہوں نے ان لوگوں کو کیا حشر دیکھا ہوگا کہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کھالیں پڑی ہوئی ہیں۔ جم غفیر جو لاکھوں کا لشکر لے کر آیا، تو آپ دیکھیں کہ لشکر کا حال کیا ہوا اور کیسے اللہ نے کیا، ٹھیک ہے؟ دعا کے اوپر اپنا یقین مضبوط بنائیں اور دعا دوسروں کے لیے کریں۔ اسی لیے حدیث پاک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی دعا غائب کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، دھیان ہوتا ہے،
اس لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے، فوراً فی الفور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، جو آپ میں سے حج عمرے پہ گئے، وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں. ہمیں تو نہیں پتہ نا، لیکن کتنے لوگ آ کے کہیں گے کہ جی آپ کے لیے ایسے دعا کی، ایسے کی، ایسے کی. تو کیا چیز ہوتی ہے؟ ان لوگوں سے عقیدت ہوتی ہے جو اس وقت. لیکن میں آپ کو بتاؤں، عقیدت نہ بھی ہو نا، دشمنوں کے لیے بھی اس امت کے ایسے برے لوگ، ان کے لیے بھی خدا کہتا ہے بولو، دعا مانگو، اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالیں گے. آپ اپنے ذہن کو ضرور سوچیں، کیا ہر سوال لکھ لیں، کیا ہر ایک کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، یا کرتے ہیں، یا دل مانتا ہے؟ اس کو آپ نے سوچنا ہے. ٹھیک ہے. اب اتنی سختی میں جب کہ ابراہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ کا گھر ہی ختم کر دوں گا، تو اللہ کیوں یہ ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے یہ بھاگی دوڑی کی نمازیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ حج پہ جاتے ہیں، حاجی کے دل کا بغض کیوں نہیں نکلتا؟ لکھیں، کیوں بغض ہوتا ہے حاجی کے دل میں؟ کیوں نہیں واپس آتے تو دل صاف ہوتے؟ جو پہلی بات ہے سوچیں. 40 دن رہتے ہیں پھر اس کے بعد وہی آ جاتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف. یہ نہیں ہے ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. یہ تو ایک ایسی ایفرٹ ہے جس کے لیے آگاہی ہو رہی ہے، جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ دلوں کا سکون خدا قرآن میں جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ حاجی، اب یہ تو دیکھیں نا، اب جلدی سمجھ آئے گی آپ کو. روزے بھی ہم نفلی رکھ رہے ہوتے ہیں، رمضان کے روزے. ابھی دیکھیں 9 ذی الحج تک کے روزے دھڑا دھڑ عورتیں رکھیں گی. کیا مانگتے ہیں اس کے اندر؟ جسم کی زکوٰۃ ہے نا. اب اللہ رب العزت نے سارے سینیریو میں جو ابراہ نے کیا، اتنا لاکھوں کا لشکر، اور اس کے اندر عام الفیل ہاتھیوں والا، اور اتنا اس کو اس چیز پہ غرور تھا، اور کیا اس کا حشر ہوا. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ جو واقعہ ہے، اس کو تھوڑا سا آرام سے کریں گے. جلدی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ میں سے ہی مجھے ایسی کوئی مخلص ٹیم بھی مل گئی نا، ٹیچرز، تو میری ٹیم تو بن جائے گی جو کام میں نے آگے کرنا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں سورہ فیل کا ترجمہ آپ کے پاس ہے اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ بات کیوں؟ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بے حساب جنت میں داخل ہوں گے. ان کے اوصاف میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے یا صبر کرنے والے ہوں گے. یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ میں سے جنہوں نے دور قرآن کیا، آپ نے وہاں پہ سورہ یوسف میں صبر جمیل پڑھا؟ ایسے ایک خاتون کی، جیسے اب یہ سورہ یوسف جب ان کی تو وہ پورا 1 سال ہو گیا تھا خاوند کی ڈیتھ کی وجہ سے نا پریشان تھی. جس دن انہوں نے سورہ یوسف میں صبر جمیل کی ایکسپلینیشن کو سمجھا تو کہتی ہے واہ سبحان اللہ. صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ ایسا صبر کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ شکایت نہیں کرتے اللہ کو. اور صبر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ آزمائش. جو اللہ نے ہمیں مشکل، آزمائش، پریشانی، دکھ، درد، جو ہمارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر میں تو ہم مسکرا رہے ہیں نا، اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس پر اللہ سے شکوہ نہ کرنا، یہ صبر جمیل ہے. اب آپ دیکھیں ہمیں تو ذرا جی، یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں نہ آتی. آپ مائک بند کر لیں ابھی پھر انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے نا ہمارے پاس. دیکھیں یہ جو نقطے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، جو لکھیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں لکھ لیں، اس کو آپ سمجھیں، اور اس میں آپ کا جو خواتین کا حلقہ ہے نا، اس میں پھر اس کو ذکر کریں جن کو سمجھ آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اس کا رسپانس کیا ملتا ہے آپ کو. کیونکہ میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ جتنے سانس ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں نا، یہ واقعی میں اللہ کی خاطر ہو. جو بار بار قرآن میں آتا ہے نا کہ آپ پچھتائیں گے، اس پچھتاوے میں سے آپ کو میں باہر میں کوشش یہ ہے میری اپنی بھی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کورس میں، کہ ایسی زندگی ہو کہ آپ کچھ کر جائیں. اور یہ واقعی میں اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی امید رکھ کے کہ دوسرا میرا یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، وہ مجھے کال کرے گا تو میں کروں گا. اس چیز سے باہر آ جائیں، پھر ہی آپ بھلائی کر سکتے ہیں، پھر ہی ہم کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں.
یہ नापतोल वाला मामला जो सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ी, अगर आपको याद है, वो लोग घाटे में होंगे। तो सब्र जमील की बात आ गई। और आप देखें कि ये हदीस जब मेरे वालिद ने सुनी थी ना, मेरी वालदा की वफ़ात के बाद, कि 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे, तो उन्होंने अपने ऊपर खामोशी तारी कर ली थी। हालांकि गुस्से वाले, जलाल वाले थे, हर कोई उनसे बात ही नहीं कर सकता था, फैमिली में सारे कहते थे, हम लोग खुद अपनी वालदा से कह के उनसे बात करते होते थे, कोई नहीं। अच्छा, बहरहाल, लेकिन ये कि जब उन्होंने इस हदीस को सुना तो अपने अंदर उतार लिया, उनको इश्क हो गया इस हदीस से कि खुदा मेरा हिसाब ना खोले। और अब आप देखें कि जब हमने दुनिया से जाना है, हमारी निज़ा, कब्र, अमाल नामे, हशर का मैदान, पुल सरात, 5 जगह है ना जहाँ पे इंसान अकेला है। और सब्र वाले के लिए क्या है, पुल सरात पर बिजली किसी तेज़ी से वो गुजर जाएगा। और आप देखें कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो है ना वो लाइट की होती है, आप में से जो फिज़िक्स जिन्होंने पढ़ी हुई है। और कितना ये मांगा करें अपने लिए कि या अल्लाह बिजली किसी तेज़ी से पुल सरात से गुजर जाए, और जो इसमें से अटकेंगे वो कहीं गिर जाएंगे। जहन्नुम के ऊपर है ना पुल सरात, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर अपने लिए मांगे। और जो 70,000 लोग हैं, अब कैसे ये जब मैंने अपने वालिद से, हालांकि मदरसा में पढ़ चुकी हुई थी, लेकिन जब मैंने अपने वालिद साहब से ये हदीस सुनी और उनके चेहरे की कैफियत देखी और किस पस मंज़र में उन्होंने इस हदीस को अपने दिल में उतारा, वो सारी चीज़ें देखी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बड़ी ऊंची सोच में चले गए, कोई बहुत हाईएस्ट लेवल मांग रहे हैं अल्लाह से। और फिर 15 साल उन्होंने इस चीज़ का मरकज़, मतलब अपने आप को इस हदीस पर फिट होते हुए दिखा दिया। अच्छा, एक और चीज़ लिखें आप में से जो लिख रहे हैं, अपने वालिदैन का ज़िक्र ज़रूर किया करें। जब कभी आप किसी से बात करते हैं ना, अपने वालिद की अच्छी बात, वालदा की, इवन अपने बहन भाइयों में भी, रिश्तेदारों में भी। और जो अगर आप में से तदरीस के शोबे में है, अपने वालिदैन का ज़िक्र नाम लेके किया करें कि हमने ये अच्छी चीज़ माँ से सीखी, ये वालिद से सीखी। ठीक है, आप में से कई लोग हैं जिनके टीचर्स हैं, या आपकी कई एकेडमीज़ हैं, या आप लोगों के रिश्ते, आप लोगों का कनेक्शन निस्बत किसी अदारे से होगा, तो वो भी ठीक है, लेकिन वालिदैन का ज़िक्र ज़रूर किया करें अपनी गुफ्तगू में। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया सब्र, इस पे बहुत बात होती है, और ये हमने पहले भी देखा, अल्लाह वालों ने हमें बताया कि अल्लाह से कभी सब्र ना मांगे, शुक्र मांगे। क्यों? अगर सब्र मांगेंगे ना, अल्लाह मुझे सब्र दे दे, फिर मुश्किलात ज़्यादा हैं, परेशानियाँ ज़्यादा हैं। अगर आप शुक्र मांगेंगे तो नेमतें ज़्यादा हैं, और इसका ज़िक्र इजहार किया करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में किताबों में लिखा एक आदमी था, और उसने कहा कि या अल्लाह मुझे आपसे बहुत प्यार है। कैसे बातें कर रहा है, अल्लाह मेरे पास होते मैं आपको तेल लगाता आपके सिर में, मैं आपको दही खिलाता। और तो हज़रत मूसा ने कहा क्या कर रहे हो? तो अल्लाह ने कहा कि मूसा इसको बात करने दो, ठीक है। अल्लाह को अच्छा लग रहा था। अच्छा, एक और लफ्ज़ लिख लें आप, आफ़ियत। ये लफ्ज़ ज़रूर मांगे, क्योंकि आफ़ियत के साथ ना अल्लाह का गुस्सा थमता है, कम होता है। क्योंकि अल्लाह का गुस्सा ज़्यादा, तो देखें दुनिया में तो हम ये देखते हैं ना कि कोई सुनामी आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, या कैसे जैसे कराची के तूफ़ान की बात आ रही है, लेकिन आखिरत में अल्लाह का गुस्सा है ही ज़्यादा। और उसको ही ज़्यादा अगर आप समझें तो तब भी फिर आप देखें कि हमारे पास ज़िंदगी का वक्त कम है। तो अगर हमने ही खुद, जो भी हमने बात की है, जो हम ज़्यादातर 90% ख़वातीन कहती हैं, देर से कुरान पढ़ा, देर से दीन की समझ आई, ये मैं चाह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को, 3 साल के बच्चों पे, नवासे पोतों, इन पे आप मेहनत करें, खेल खेल में, इस तरह से कि उनको बोझ ना लगे दीन। और इसी चीज़ को जब मैंने मॉन्टेसरी सिस्टम में जाके देखा, तो मुझे ये लगा कि इनके पास फ्लैश कार्ड्स हैं, वर्कशीट्स हैं, ठीक है। ये आज से आप कह लें 23 ईयर्स पहले की बात है, जब मेरे जहन में ये आया कि अच्छा, एक क्रिश्चियन औरत इतना बड़ा काम कर गई, ठीक है। देखें, जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद ने तलवार से जिहाद किया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलम से जिहाद किया,
ٹھیک ہے، تو مسلمان عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو پرسکون بنایا جائے. اچھا آج تو ہم خیر صرف 3 سال کے بعد کی بچے کی بات کر رہی ہیں نا. جو آپ نے ایفرٹ کرنی ہے نا آپ کے گھروں میں دائیں بائیں جو 2 سال کا بچہ ہے نا اس کو آپ نے اللہ اللہ بولنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سو جائے ایسے کر کے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ بتائیں. جیسے وہ 2.5 سے 3 3 سال تک ہو جائے گا نا آپ اس کو بتائیں کہ جو نام تم نے یاد کیا ہے اللہ ہے کون. اللہ سے پیار کرنا. اللہ نے ہمیں کھانا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کپڑا دیا. کتنے مزے کے آم ہیں. جو بھی چیز بچے کی پسند کی ہے لنچ ہے اس کو اللہ سے متعارف کرانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایفرٹ کرنی ہے کیونکہ یہ ایسی پریکٹیکل چیزیں ہیں. یہ آپ کریں گے تو آنے والی نسل میں اسلام کو آپ جو ہمارا دل کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو عروج عطا فرمائے. وہ پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ عافیت کے ساتھ وہ عروج دیکھنا بھی نصیب کرے. کیونکہ بت پرستی پوری دنیا میں سے عنقریب ختم ہونے والی ہے اور اسلام کو اللہ نے واقعی میں سر بلند کرنا ہے. اچھا بہرحال یہ تو اب آپ کے شوق کی بات ہے نا. جیسے میں یہ والی باتیں کر رہی ہوں اب آپ میں سے کتنوں کا دل کر رہا ہوگا کہ ہاں ہمارے بچے آنے والے وقت میں اور کہاں سورہ فیل میں آپ دیکھیں کہ وہ جو جاپان کا ہیروشیما ناگاساکی کا جو ایٹم بم تھا ان کی بھی کیفیت کیسے ان کی کھالیں اتر گئیں. تو سورہ فیل کی آیت نمبر 1 میں سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے نا جو علم اور عمل کی بات ہے جو جاننے کی بات ہے اور سمجھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ قوت اور طاقت والے ہیں. اس کو آپ نے ریوائز ضرور کرنا ہے. میں نے نا 2nd ایئر کے بعد میری والدہ نے مجھے کوکنگ کورس کروایا تھا. بیکنگ کانٹیننٹل اور چائنیز اور یہ تو مجھے بالکل کچن کا کوئی شوق نہیں. تو انہوں نے کروایا تو جو ریسیپی میں اس دن واپس آ کے ٹرائی کرتی تھی نا وہ آج تک میرے ساتھ ہے. جو رہ گئی بس وہ رہ گئی. ایک یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو چیز اچھی لگتی ہے نا اس کو آپ ڈائری پہ لکھیں. یا جیسے اب یہ ہم نے کورس کر رہے ہیں اس کے اندر میں کوئی پڑھ کے نہیں آپ سے بات کر رہی. میں اس میں سے وہ والا سلیبس چاہ رہی ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بچوں کا ابھی تو خیر چھوٹے لیول پہ بات ہے نا ینگ بچیوں کے لیے بھی کریں گے پھر انشاءاللہ اس کو آپ ذہن میں لائیں. تو دیکھیں آپ نے اس کو ریوائز ضرور کرنا ہے. کہنے کا مطلب ہے ضرور ریوائز کریں. زیادہ قوت والا طاقت والا اس کو آپ طاقت اور قوت والا اس کو لکھیں اور اب آپ نے خود اپنا مشاہدہ کر کے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ کیسے لگتا ہے آپ کو اللہ طاقت والا ہے. مجھے اگر میرے سے پوچھیں تو مجھے نا جو سمندر کا پانی ایک ٹائم تھا 80s کی بات ہے 88 89 میں زیادہ پانی دیکھ کے نا مجھے خوفیت تھا میرے اندر. میں نہیں دیکھ سکتی تھی. اگر آپ کو دریا سمندر دیکھیں تو پھر مجھے پھر اندازہ ہوا کہ واقعی میں یہ فیئر ہے میرا. میں نہیں دیکھ سکتی تھی اس کو اوور کم کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیں آپ ویڈیوز دیکھیں موویز دیکھیں کتنے زیادہ سونامیز اور لہریں اور ایسے آتی ہیں کہ وہ ایک منٹ میں کایا پلٹ جاتی ہے. تو اللہ کی طاقت کا احساس ہوتا ہے. آپ میں سے ضرور کوئی شیئر کریں طاقت کا کیسے احساس ہوتا ہے اللہ کی طاقت اور قوت کا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی 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 ہم لوگ کچھ عرصے ہی ہوا ہم لوگ سوات گئے تھے. جی تو ایک ٹائم تھا کہ جب ہم لوگ سوات کا گئے ایک دفعہ تو وہ اسی طرح پانی بہ رہا ہے اور بہت تیزی میں مطلب دریا چل رہا تھا وہ. اب ہم لوگ جب گئے اب یقین مانے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طاقت کا احساس ہوا کہ اتنے بڑے پتھر تھے ایک سائڈ پہ اتنے بڑے پتھر تھے کہ جتنے ہمارے گھر ہوتے ہیں نا پورے بڑے بڑے گھر جی جی اتنے بڑے پتھر ایک سائڈ پہ پانی کے ذریعے ہوئے تھے. پانی کے ذریعے اور پانی کو خشک ہو گیا تھا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب کی شکل میں وہ جو اور اتنی بڑی مطلب ریت جو پانی کے اندر سے نکلی جبکہ ہم کبھی اس چیز کا تصور ہی نہیں کرتے کہ اس پانی کے نیچے اتنی ریت ہے. اتنی ریت تھی کہ آپ کو میں بتاؤں کہ بڑے بڑے جو گھر ہوتے ہیں اس کے ٹیلے جیسے. اچھا اللہ اکبر.
چلیں اب یہ آپ نے ذہن میں اپنے آپ کو بتانا، اور بچوں سے اور گھر میں جیسے کوئی مومنٹ ہوتا ہے نا کہ جیسے رات کے کھانے پہ مجھے لگتا ہے زیادہ تر گھروں میں سب اکٹھے ہوتے ہیں، صبح کے کوئی یونیورسٹی آ رہا ہے، کالج اسکول یہ وہ، ایک کوئی ٹائم پہ اکٹھے کھانا ضرور کھایا کریں، بات ضرور کیا کریں۔ اس میں دیکھیں کہ آپ پوچھیں جیسے اب ابھی ہم نے بات کی اللہ کی طاقت اور قوت، اس کو کیونکہ اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو جتنا زیادہ آپ سوچیں گے نا اللہ آپ کو اتنا بڑا، اتنا ہی طاقتور لگے گا۔ اس پہ آپ نے خود کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری کہتے ہیں کہ جو زلزلہ آتا ہے ہاں جی ہاں جی اس سے بہت ایک آتا ہے نا کہ اللہ یعنی کہ اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی زمین کو ہلا دیتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، یہ بھی آپ کی بات صحیح، زلزلہ کے ساتھ اللہ کی طاقت کا احساس پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں، کیونکہ اس وقت انسان اتنے خوف میں چلا جاتا ہے، اپنی مت ہو جاتی ہے، اپنا دھیان آ جاتا ہے، اپنے آپ کی پڑی ہوتی ہے، ٹھہر کے سوچتا ہے نا؟ جیسے ترکی میں آیا اور جی اس جی کے بعد پھر جیسے آتے ہیں جھٹکے، اور جب انسان نارمل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تو پھر اس چیز کا خوف اور پھر اللہ کی یعنی کہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے اس چیز سے گزارا۔ جی ہاں صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا آیت نمبر 2 میں دیکھیں، اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اب دیکھیں سازش جو ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھ لیں، سازشیں تھیں۔ اس کے بعد آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دور میں غدار بھی نظر آئیں گے، جس کا بھی آپ دور پڑھ لیں، لیکن جن کے اندر کا تقوی اسٹرانگ تھا نا، انہوں نے جہاد کیا اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ جو ہمارے دائیں بائیں ایسی عورتیں ہوتی ہیں نا شرارت والی، ڈرا نہ کریں۔ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر عورت سے کیوں ڈر جاتے ہیں، ہر رشتے سے کیوں خوف زدہ نہ ہو۔ ہاں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، لیکن خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر پورا یقین رکھیں، یہ بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ آپ نے کسی رشتے کا مصنوعی دباؤ نہیں لینا، دنیا داری والا دباؤ نہیں لینا، اللہ کی بندیوں، پھر کوئی کام نہیں کر کے جائیں گے، بس پھر ایک روایتی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں سچ بولنے کا کتنا مدرسے میں پڑھا، لیکن پچھلے 5 سال پہلے جو میں نے ایک بیان کیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو بتایا تھا میں نے سچ بولنا ہے، تو اگلے پورے 2 ہفتے لگ پتہ گیا کوئی نہیں سچ بول رہی تھی میں، تو بات ادھر سے ادھر اپنی مثال اس لیے دے دیتی ہوں کہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں، سچ بولنا ہے، جو مرضی ہو جائے، سازشیں ناکام ہو جائیں گی آپ کے ارد گرد والوں کی، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا آیت نمبر 2 سے 5 میں، دشمنوں کو کامیاب اللہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ پہ اور پھر اپنے آپ پر بھی یقین ہو، ہے نا؟ علامہ اقبال کی خودی کو سمجھتے ہیں؟ تو اگر خودی کے لیے کوئی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا ہوا، پھر دب کے اور لوگوں کے خوف سے دب کے مر جائیں گے۔ اپنے اندر دیکھیں کوئی تو کوالٹی ہوگی آپ کے اندر، کوئی تو ہنر ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ جیسے مجھے نہیں تھا شوق پکانے کا، پڑھنے کا ہی شوق تھا، تو آپ کو بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ وہ کہ اب مجھے بہت شوق ہے کچن میں کام کرنے کا، اب مجھے خود حیرت ہوتی ہے، اور مجھے یہ کورس کل بھی نہیں ہوا، پتہ نہیں میں کیا پکا رہی تھی کل۔ بہرحال اپنے آپ کو بتائیں، ایک ہی اپنے اندر سے ٹٹولنا ہے، اپنے اندر سے نکالیں خودی کو، اور اس کو دیکھیں کیا اچھا لگتا ہے دین کی نسبت سے۔ دنیا کی نسبت سے مجھے پتہ ہے بہت ماشاءاللہ مسلمان بچیوں کے اندر، خواتین کے اندر بہت کوالٹیز ہیں، دین کی نسبت سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اور پھر کیا چیز تھی، دین کے دشمنوں کی طاقت سے مرغوب نہیں ہونا چاہیے۔ خیر یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آخری 2 یہ مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، تبھی وہ جہاد کریں گے جو مرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے جہاد نکل گیا ہے نا، تبھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا پلیٹ فارم کیونکہ خواتین کا ہے، اسی لیے میں خودی کی بھی بات کر رہی ہوں۔ جو بھی پروفیشن ہے آپ کا، آپ ہاؤس وائف ہیں یا کہیں آپ ورکنگ خاتون ہیں، اپنی ذمہ داریاں جو ہے نا دین کی نسبت سے اس کو انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہی ہوتا ہے، مرد کیا کہتے ہیں، ہاں بیوی کچن میں چلے گی، کپڑے دھونے لگ گئی، بس آ گئی شامت سارے گھر کی،
نہ کریں ایسے، یہ میرا کہنے کا مطلب ہے۔ باقی یہ جو آپ کے پاس ورک شیٹ ہے نا، کالم 1 2، وہ آپ کر لیں گے ایزیلی، بچوں کے ساتھ کروائیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، یمن، گرجا گھر، قریش، حضرت، یہ دیکھ چلیں یہ کریں میرے ساتھ۔ نمبر 1 ہے، اس کے ورڈز دیے ہوئے ہیں آپ کو اوپر نا، ہاتھی والوں کا واقعہ ڈیش کی پیدائش مبارک سے ڈیش دن پہلے پیش آیا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اب آپ نے نہیں بتانا، ابھی کس نے بتایا یہ؟ میں نے رافعہ۔ رافعہ، اچھا رافعہ، اب آپ نے نہیں بتانا۔ نمبر 2 پہ آ جائیں۔ خانہ کعبہ پر ڈیش نے حملہ کیا، ڈیش کا گورنر تھا۔ جی کوئی ہے؟ یمن کا گورنر ابراہ نے۔ ہاں، ابراہ نے کیا، اور وہ کہاں کا گورنر تھا؟ یمن کا۔ یمن کا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، عیسائی گورنر ابراہ نے ڈیش میں ایک نہایت خوبصورت ڈیش بنایا۔ جی بتائیں، شاباش، ٹائم تھوڑا۔ سنایا میں خوبصورت گرجا بنایا۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے۔ سنایا کو آپ نے ضرور ایٹلس کو فالو کرنا ہے، میپس دیکھنے کی عادت ڈالنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ حضرت لاسٹ کیا؟ اگر آپ دیکھیں نا، میں بہت انجوائے کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد کے بعد اگر نقشے کو دیکھیں بہت انجوائے۔ جی، میں بھی یہی چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے ایسے ان کو اسلام سکھائیں کہ کیسے اللہ نے کافر کو اس کا کیا کر دیا، کھایا ہوا بھس کا عفن مأکول۔ اور اب آپ دیکھیں بچوں کے اندر طاقت آئے گی، ہم مسلمان ہیں۔ ایسا میرا دل خوش ہوتا ہے نا مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف جاتے ہوئے مردوں کو دیکھ کے، کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں کافروں کی، لیکن مسلمان بھی کوئی کم نہیں ہے۔ یہ میں چاہ رہی ہوں بیسکلی کہ آپ بچوں کے اندر کہیں کہ ہم بہت پاورفل مضبوط دین ہے ہمارا۔ حضرت عبد المطلب ڈیش کے سب سے بڑے ڈیش تھے، کیا تھے؟ فرینچ کے سب سے بڑے سردار تھے۔ جی چلیں، گڈ، شاباش، گڈ۔ یہ بھیجنے کا مقصد جو ہے نا وہ پورا ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا اس کو آپ خود کریں، آپ گروپ میں بھیج سکتے ہیں، لیکن گروپ کو نا صرف جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اسی سے ریلیٹڈ چیزوں کو بھیجیں۔ آپ فل ان دی بلینکس ہیں، ایم سی کیوز آ گئے ہیں اس میں، اور نیچے وہ گراف بنا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد، ٹھیک ہے، وہ اس کو آپ نے بنانا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ جو لاسٹ والا ہے نا، جو نمبر دیے ہوئے خانہ کعبہ کے، جیسے حجر اسود کا نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے مجھے بتانا ہے رکن شامی اور رکن عراقی کون سا ہے، یہ نہیں مجھے پتا۔ رکن یمانی کا مجھے پتا، جس رخ حجر اسود ہے نا اس کے پیچھے والا جو کارنر ہے نا وہ رکن یمانی ہے۔ تو آپ نے مجھے یہ اس کا ضرور ڈائیگرام بنا کے بھیجنا ہے کہ کون سا ہے، رکن شامی کون سا ہے اور رکن عراقی کون ہے۔ بچوں کے ساتھ اس کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس کافی ہے آج کے لیے، اس کو تھوڑا سا اور ماڈیفائی کریں گے انشاءاللہ۔ مین مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا اچھا سا سلیبس مل جائے تاکہ مسلمان بچوں کے ساتھ ہمارا وقت کنسٹرکٹیو گزرنا چاہیے، اور ان کے اندر ابھاریں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے تھوڑا سا فیڈ بیک دینا ہے اس کو، کیسے اس والی کلاس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اس میں کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو 3 سال کے بچوں والا ہے جی، آن لائن کلاسز ہوں گی؟ نہیں، وہ بھی ٹھہر کے کریں گے، آن لائن ہی ہوگی، اس کو آن لائن ہی کریں گے۔ لیکن اس کے اندر یہ جو آج ہم نے کیا ہے نا، اس کے اندر بھی آپ نے جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ سے متعارف کرائیں، اور اس کے بعد کیا ہے، اللہ کا نام 2 سال کے بچے کو اور 3 سال کے بچے کو آپ نے اللہ کی چیزوں سے متعارف کرانا۔ یہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر کے 2-3 چیزیں لے کر چلیں گے، خواتین سے ریلیٹڈ اور بچوں سے ریلیٹڈ۔ اس کو اور ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ چلیں اس کو انشاءاللہ اور بہتر کریں گے، ٹھیک ہے۔ دعا کر لیتے ہیں، ٹائم پورا ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔